جیسا کہ آپ جانتے ہیں رزق کی کنجیوں کے حوالے سے الحمدللہ ہمارے خطبات مسلسل چلتے آ رہے ہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ضروری تھا کہ 8 مارچ کے حوالے سے اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے اس پر گفتگو کرنی پڑ گئی۔ الحمدللہ آپ نے اسے بھی سماعت کیا۔ آج انشاءاللہ میں اس مختصر سے وقت میں دوبارہ اپنے اسی موضوع کو بیان کروں گا کہ رزق کی کنجیاں کیا ہیں، اللہ رب العالمین روٹی روزی دیتا ہے تو کس کس انداز میں دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جہاں بہت سارے لوگ پریشان ہمیں نظر آتے ہیں رزق کے حوالے سے، روٹی کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، رہائش کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے، جہاں ان کی اتنی پریشانی ہے، اگر وہ اپنی پریشانی کو ایک طرف رکھیں اور اللہ رب العالمین کی بتلائی ہوئی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کریں تو پھر یقیناً ان کو کسی زیادہ پریشانی کا پھر سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اس لیے کہ قرآنی تعلیمات، اسلامی تعلیمات، اللہ رب العالمین کی بتلائی ہوئی تعلیمات، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اور سکھلائے ہوئے جو طریقے ہیں، اگر ہم ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو پھر کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، پھر تھوڑے پیسوں میں انسان بہترین گزارا کر لیتا ہے اور شکوہ شکایت کرتا ہوا وہ نظر بھی نہیں آتا۔ رزق کی کنجیوں کے حوالے سے جہاں آپ یہ سن چکے ہیں کہ استغفار، بخشش کا طلب کرنا، اللہ سے معافی کا مانگنا ایک بہترین رزق کی کنجی ہے، تقوی کو اختیار کرنا یہ رزق کی بہترین کنجی ہے، توکل کو اختیار کرنا یہ رزق کی ایک بہترین کنجی ہے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالی کرنا، فراغت نکالنا، ٹائم نکالنا، اللہ کی عبادت کرنا یہ بہترین کنجی ہے۔ اسی طرح کی ایک کنجی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور ہم تھوڑا سا اپنا جائزہ بھی لیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا فرماتی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری سچویشن کیا ہے، ہمارا لائف سٹائل کیا ہے، ہم جس معاشرے کا ماحول کا حصہ ہیں ہم اس جگہ پر کہاں کھڑے ہیں۔ خطبے کے شروع میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابغونی فی ضعفائکم فإنما تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، اور صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ موسیٰ بن سعد ان سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میرے پاس جو مال کی کثرت ہے، وافر مال ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے برتری دی ہوئی ہے غریب لوگوں پر، کمزور لوگوں پر، ناتواں لوگوں پر۔ جب یہ خیال آیا تو اس کے ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا هل ترزقون الا بضعفائکم، کہ تمہیں جو رزق ملتا ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ملتا ہے۔ کنجی میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ کمزور لوگ جو ہیں، ناتواں لوگ جو ہیں، غریب، نادار، ان لوگوں پر صرف کرنے سے اللہ رب العالمین صرف کرنے والے کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ کہ کمزوروں پر خرچ کیا جائے۔ نبی علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ هل ترزقون الا بضعفائکم،
کوئی بندہ اپنی کوالٹیز کے اوپر نہ جائے کہ میرے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں. کوئی اس بات پر نہ جائے میری بڑی اچھی جاب ہے. کوئی اس بات پر نہ جائے میرے پاس بلڈنگیں ہیں. کوئی اس بات پر نہ جائے میرے پاس بڑا مال و متاع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا رہے کہ اگر آپ کو بلڈنگ ملی، مال ملا، دولت ملی، آپ کو علم ملا، آپ کو جاب ملی، آپ کو نوکری ملی، آپ مالدار ہوئے، تو کس کے ذریعے سے؟ هل ترزقون الا بضعفائکم. نبی علیہ السلام فرماتے تمہارے جو کمزور لوگ تھے نا، ان کے سبب سے اللہ رب العالمین نے تمہیں مالدار بنایا. آپ کے اندر کوئی کوالٹی نہیں، میرے اندر کوئی کوالٹی نہیں. یہ میرے مالک کی عطا ہے کہ اس نے ہمیں دے دیا. اب ایک طرف یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اور دوسری طرف ہم خود ہیں. اب ہم دیکھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. سب سے پہلے کہ ہم بہت جلد ہی تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ بھی میں کما کر لے کر آتا ہوں یہ سب میرے اپنی دماغی صورتحال ہے کہ میں اپنا دماغ استعمال کرتا ہوں، اس کے سبب سے کماتا ہوں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. میں نے بہت سارے بے وقوف لوگ دیکھے ہیں کہ ان کے پاس مال بہت زیادہ ہے، دماغ ہے ہی نہیں، عقل ہے ہی نہیں، شعور ہے ہی نہیں، بالکل بے وقوف. دنیا کے معاشرے میں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، وہاں کے معاشرے کے لوگ جو ہیں انہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے، بالکل بے عقل ہے، بے سمجھ ہے، بے شعور ہے، لیکن مال کی کثرت ہے. معلوم ہوا کہ جس کے پاس مال کی کثرت ہے وہ اپنے دماغ پر نہ جائے کہ میں نے اپنے دماغ سے یہ کمایا ہے. نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے کہ اس نے تمہیں دے دیا. اپنے دماغ کی تیزی پر نہ جا کہ میں نے اپنے دماغ سے کمایا. اور پھر جس معاشرے کا تو حصہ ہے، یاد رکھ کہ اللہ اگر تجھے روزی دیتا ہے تو تیرے ان غریبوں کی وجہ سے دیتا ہے جو تیرے ساتھ آس پاس آس پڑوس میں رہتے ہیں. اور پھر ہم اب اس طرح بھی ذرا غور کریں کہ مال اللہ نے دے دیا، ہم نے اپنے پڑوسی کا کیا خیال کیا؟ مال اللہ نے دے دیا، دولت دے دی، میرے آس پاس رہنے والے، میں نے ان کا کتنا خیال کیا ہے؟ ان کے گھر میں کھانا پکتا ہے کہ نہیں پکتا؟ ان کے گھر میں روٹی پکتی ہے کہ نہیں پکتی؟ ان کے گھر میں سالن ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے گھر میں راشن ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہیں رات کو بلکتا ہوا سو تو نہیں گیا؟ کہیں اس کے بچے بھوکے پیٹ جو ہے وہ آرام تو نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ہم غریب کا خیال کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں روٹی روزی دے گا. اور پھر یہی شکوہ جب ہماری زبانوں پر آتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ ایک غریب جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، اس کے گھر میں آٹا نہیں، راشن نہیں، روٹی نہیں، رزق نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن میں اسے دیکھتا ہوں کہ اس کی زبان پر شکوہ بھی نہیں. اور ایک طرف مال ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، جائیداد ہے، سب کچھ ہے، اور زبان پر شکوہ ہے، تو نظر آتا ہے کہ اس نے شکر نہیں سیکھا اور اس نے صبر کرنا سیکھ لیا. تو نے اتنا کما کر بھی اس کے اوپر خرچ نہیں کیا، لیکن اس کی زبان پہ کوئی شکوہ نہیں، وہ صابر بن کر بیٹھا ہے، اس کے پاس ہے نہیں. بچے بھوکے سو رہے ہیں لیکن وہ مانگتا نہیں. احساس اصل میں ہمارے معاشرے میں اٹھ چکا ہے. احساس نہیں ہے، اظہار نہیں ہے، رواداری نہیں ہے، بھائی چارہ نہیں ہے، کوئی آس پڑوس گوانڈ. یہ ہمارے پنجاب میں یہ چیزیں بڑی دیکھی جاتی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اپنی بیوی کو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ کائنات کو کیا فرمایا؟ اذا طبخت مرقہ فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک، کہ جب بھی آپ گھر میں ہنڈیا بناؤ نا تو اس میں تھوڑا پانی بڑھا لیا کرو، اپنے پڑوسی کا خیال کرو. اور ہم سوکھا سالن کھاتے ہیں، ہم شوربے والا تو پسند ہی نہیں کرتے. شوربے والا جب ہمارے گھر میں نہیں پکے گا تو پڑوسی کے گھر میں کیسے جائے گا؟
اور سوکھا سالن ہم بناتے ہیں کہ بنایا ہی نہ کوئی کہ بھئی اسی آپ ہی گزارا کرنا ہے، پڑوسی تو بھوکا کا بھوکا رہ گیا نا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید المحدثین، ان سے پوچھا گیا کہ پڑوس کہاں تک ہے، کہاں تک پڑوس ہے؟ تو وہ کیا فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 40 گھر آپ کے گھر کے سامنے، 40 بیک پہ، 40 دائیں اور 40 بائیں، یہ آپ کے پڑوس ہے۔ ہمیں اپنے ساتھ والے گھر کا نہیں پتا ہوتا کہ اس گھر میں کیا ہے۔ یہ معاشرے کی اصل میں ضرورت ہے کہ اس طرح کے لیکچرز جو ہیں وہ ہونے چاہیے، اس طرح کی تقاریر ہونی چاہیے کہ انسان جس معاشرے میں رہتا ہے انسان بنے۔ آج مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ علماء، قراء، فلاسفر، سکالر ساری فیم کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس طرح کی بات کریں کہ بس لوگوں میں فیمس ہو جائیں، کیونکہ میرے جیسی بات جو ہے وہ کم ہی لوگ سنتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں کہ نہیں یار قاری صاحب بڑا ٹھوک کے رکھ دینے۔ کہاں کوئی فیم جو ہے نا وہ ملے گی؟ فیم تو نہیں ملے گی نا ان باتوں سے، فیمس تو میں نہیں ہوں گا نا، اس لیے میں میٹھی میٹھی لگاؤں گا، میٹھی میٹھی کروں گا تاکہ لوگ جو ہیں وہ میرے فالورز بڑھیں، فالوئنگ میری بڑھ جائے۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ کیا میٹھا میٹھا جناب وہ درس دیا ہے۔ دیکھیں میں نے آبزرو کیا ہے، میری اپنی ایک آبزرویشن ہے، ہم عبادت میں پورے ہیں، 5 ٹائم نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور جماعت سے پڑھ رہے ہیں، اذان کے بعد تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مسجد میں آ رہے ہیں، فجر بھی پڑھ رہے ہیں جماعت سے پڑھ رہے ہیں، ظہر بھی پڑھ رہے ہیں جماعت سے پڑھ رہے ہیں، عصر بھی پڑھ رہے ہیں جماعت سے پڑھ رہے ہیں، مغرب بھی جماعت سے، عشاء بھی جماعت سے، اور موقع ملے تو ہم رات کو بھی اٹھ پڑتے ہیں کہ کوئی 2-4 رکھتے چلو پڑھ لیں۔ ہم مسلمانوں کی صورتحال جو چل رہی ہے، عبادت میں پورے لیکن معاملات میں صفر، معاشرت میں صفر، اور کسب معیشت میں صفر۔ عبادت پوری ہے، حرام کھا رہے لیکن عبادت پوری ہے، نماز پوری ہے لیکن معاملات ہمارے درست رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دغا کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، پورے اس میں معاملہ کیا چل رہا ہے؟ معاملات میں صفر۔ اور معاشرت میں جس ماحول اور معاشرے میں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارا پڑوسی رات کو بد دعا کر کے سوتا ہو، یا اللہ سویرے اٹھیے تو اندر جنازہ ہی ہو گئے۔ لیکن عبادت میں پورے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جس معاشرے اور سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہاں کے لوگ آپ سے اور مجھ سے خوش نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب عورت کا ذکر ہوا تو کیا کہا؟ اللہ کے نبی بڑی نیکوکار ہے، عبادت گزار ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ داخلت النار، جہنم میں جائے گی، ہی فی النار۔ اور اللہ کے نبی یہ فلاں عورت جو ہے یہ پوری نماز پڑھتی، صرف فرائض کی قائل ہے اور فرائض پڑھتی، باقی کو اتنی زیادہ عبادت گزار نہیں، لیکن اس کے پڑوسی اس سے بڑے خوش ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ہی فی الجنہ، یہ عورت جنت میں جائے گی۔ اب سوچیں کہ جو میرا شکوہ ہے یا آپ کا شکوہ ہے، میرا ہے نہیں، الحمدللہ میری زبان پر کبھی شکوہ آتا نہیں ہے اس طرح کا، لیکن میں معاشرے میں رہتے ہوئے دیکھتا ہوں اور اپنے آپ کو صرف اس لیے شامل کرتا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہ بھی اپنے آپ نے بچوں کٹی پھیر دینے، میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں، لیکن میرے اور آپ کی زبان پر جو شکوہ چل رہا ہے نا کہ روٹی روٹی پوری نہیں ہوتی، سبب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، سبب تو خود ہے۔ وہ تو مالک ہے، وہ کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ وہ تو کہتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے
کہ اس زمین کے اوپر جتنے بھی چلنے والے انسان ہو، حیوان ہو، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، ہر ایک کو اس نے رزق دینا ہی دینا ہے، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن تجھے لینا نہیں آتا، مجھے لینا نہیں آتا۔ تو نے مانگا، مل گیا، لیکن اپنے تک محدود کر لیا۔ جب تو نے محدود کر لیا تو اللہ نے بھی وہیں تک رکھا۔ اگر تو نے اسے بانٹنا شروع کر دیا تو میرا مالک بھی بانٹتا چلا جائے گا۔ بڑا ایک پیارا میسج، ابھی آج میں ایک ایڈ دیکھ رہا تھا، بڑی خوبصورت ایڈ تھی فیس بک کے اوپر، کہ ایک گھر میں مالکن ہے اور ایک گھر میں کام کرنے والی خاتون ہے، اور اس نے بریانی بنائی ہے۔ اتنی دیر میں بچہ اسکول سے پڑھ کر آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ ماما آپ نے کیا بنایا؟ تو وہ کہتی میں نے بریانی بنائی ہے۔ وہ کہتا مجھے بڑی بھوک لگی، اب مجھے کھانا دو۔ بات چیتوں میں بڑا سبق ہوتا ہے۔ کہتی ٹھیک ہے، آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں آپ کو کھانا دیتی ہوں۔ اتنی دیر میں اس نے ایک ٹفن پیک کیا اور ٹفن میں بریانی ڈالی۔ اسے پیک کرنے کے بعد وہ جو گھر میں کام کرنے والی تھی اس نے بتایا کہ میں نے سارے گھر کے کام کر لیے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، لیکن یہ آپ لیتے جائیں۔ تو بچے نے تھوڑا سا منہ بنا لیا کہ اتنا سارا سامان اس آنٹی کو دے دیا، کام کرنے والی کو دے دیا، اور ہمارے لیے کیا بچا؟ جیسے ہی وہ نکلتی ہے تو بچہ کہتا ہے کہ ماما آپ نے سب کچھ ادھر دے دیا تو ہمارے لیے کیا بچا؟ اور ماں جو ہے اپنے بیٹے کے لیے بھی ایک پلیٹ میں بریانی ڈالتی ہے اور دوسری طرف سے آ کر اس کے پاس کھڑی ہوتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ بیٹا یاد رکھیں جو آپ نے دے دیا ہے وہی آپ کے لیے بچا ہے، اور جو رکھ لیا ہے وہ تو خراب ہو جائے۔ جو دے دیا ہے نا آپ نے وہ بچا ہے۔ اللہ بھی قرآن میں یہی کہتا ہے، جو تم نے اللہ کے راستے میں دے دیا ہے فَهُوَ يُخْلِفُ، وہ اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ تمہیں لٹائے گا۔ وہ مالک الملک ہے، دیا بھی اسی کا، پیسہ بھی اسی کا، مجھے بولنے کی صلاحیت دی تو اسی نے، چلنے کی دی تو اسی نے، گفتگو کرنے کی دی تو اسی نے، مال دیا تو اسی نے، جائیداد دی تو اسی نے، کوٹھیاں بنگلے اور سب کچھ دے دیا تو اسی نے دیا ہے۔ اس کے باوجود وہ کہتا ہے اگر تو دے گا میں تجھے پھر لٹاؤں گا۔ تیرا اور میرا کیا ہے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کرنے کے قابل۔ میرے جیسے سینکڑوں یہاں روڈ کے اوپر گھوم رہے، کوئی ایک گلاس پانی کا نہیں پوچھتا، لیکن میرے جیسا بندہ جب جاتا ہے کہ لوگ اپنے آفس میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، بیٹھے چائے پانی کہوہ دودھ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ میری اپنی کوالٹی نہیں، یہ میرے مالک کی عطا ہے۔ ہم ایسے ہی اترا رہے ہیں، ایسے ہی اترا رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ابغونی فی ضعفائکم، جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی، اگر تم بھی کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو چاہتے ہو نا، کہ اللہ کے نبی خوش ہو جائیں، تو پھر میری رضا کو اگر تلاش کرنا ہے تو فی ضعفائکم، اپنے کمزوروں میں تلاش کرو۔ اس لیے تو اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ زندہ رکھنا ہے، مسکینوں میں رکھنا، دنیا سے چلا جاؤں مسکینوں میں سے جاؤں، قیامت کو تو اٹھائے تو جہاں پر مسکین کھڑے ہو کائنات کے امام بھی انہی میں کھڑے ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ ذہن کہتا ہے، مالدار کو دنیا میں رہتے ہوئے نا غریب کی عزت کو سلوٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اس سے کئی سو سال پہلے جنت میں چلا جائے گا، اور میں اور آپ کھڑے ہوں گے وہاں پر حساب کتاب دینے کے لیے۔ اللہ آسان کر دے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ حساب کو آسان کر دے، لیکن پیسے والا، مال والا، دولت والا ہم اترا رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہاں پر لائن میں کھڑے ہوں گے، اور ایک غریب کی جسے دیکھ کر میں بھی منہ پھیر لیتا ہوں اور ہم سب منہ پھیر لیتے ہیں، ہم اس سے صحیح سلام نہیں لیتے ہیں کہ یہ غریب ہے۔ امیر کا سلام ہمارا کچھ اور ہوتا ہے، اور غریب کے ساتھ صرف یہ 4 انگلیوں کے پورے سر ملتے۔ حقائق
غریب سے سلام ہمارا صرف انگلیوں کے 4 پورے ہیں، اور امیر کا سلام بڑی گرمجوشی کے ساتھ ہے۔ ہم اسے سلام لیتے ہوئے بھی کتراتے ہیں، لیکن امیر کو جپھی ڈالتے ہیں۔ یاد رکھ، تو نے جس کو جپھی ڈالی ہے وہ قیامت کے دن وہاں پر کھڑا ہوگا اور اپنا حساب و کتاب دے گا، اور جس غریب کو تو نے انگلیوں کے 4 پورے دینے بھی برداشت نہیں کیے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پہلے ہی جنت میں پہنچا ہوگا۔ کیونکہ آخرت جو ہے وہ دنیا کی زندگی سے کیا ہے؟ بہتر ہے، خیر ہے، اور اسی کے لیے بقا ہے۔ کیا خیال ہے؟ بقا اسی کے لیے، یہ فنا ہونے والی ہے، وہ بقا ہے، اور جو باقی والی زندگی ہے اس میں غریب چلا جائے تو وہ غریب اس جنت میں جانے سے پہلے اگر ابھی زمین پر ہے تو اس کی عزت کو تو سلام کرنا چاہیے نا کہ یہ جنت میں پہلے ہوگا، جبکہ ہم اسے نہیں کرتے۔ ہم امیر کو کرتے ہیں، گاڑی سے اترا ہے تو بڑے آگے ہو کے ملیں گے، سائیکل موٹر سائیکل پر آیا ہے ہم اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اگر پیدل ہے اور اس کا لباس پھٹا ہوا ہے تو ہم بالکل بھی اسے دیکھنا برداشت نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے؟ ابغونی فی ضعفائکم، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتے ہو تو پھر غریبوں کے ساتھ جو معاملہ کرو گے نبی تم سے راضی ہو جائیں گے۔ ان میں تلاش کرو مجھے فی ضعفائکم، اور پھر آگے کیا فرمایا؟ انما ترزقون وتنصرون الا بضعفائکم، یاد رکھو تمہیں رزق بھی اگر ملتا ہے یا تمہاری مدد اور نصرت ہوتی ہے تو تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جہاد کے میدانوں میں نصرت اور مدد کمزور مسلمان یہ ان کے سبب سے ہوتی ہے، گھر میں روٹی روٹی پکتی ہے تو ان کی وجہ سے ملتی ہے۔ جس غریب کو آپ اور میں دیکھنا برداشت نہیں کرتے جبکہ ان کے اوپر خرچ کریں، ان کو دیں، اور غریب کو تلاش کرنا یہ آپ کی اور میری ذمہ داری اللہ نے قرآن میں لگائی ہے، قرآن میں بیان فرمایا سے تلاش کرنا۔ یہ کہنا عبادت نماز کے لیے ہم آتے ہیں اس مسجد میں آگے، اور بعض لوگ تو وہ بھی تلاش کرتے ہیں، ٹیگ دیکھتے ہیں، ٹیگ کہ یہ فلاں کی مسجد ہے تو اس میں جانا ہے، یہ فلاں کی نہیں اس میں نہیں جانا، ٹیگ دیکھتے ہیں نا، مسجد دیکھتے ہوئے بھی ٹیگ دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ٹیگ اللہ نے بتایا کہ اسے دیکھو، للذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، ہم چوکوں اور چوراہوں میں، گلی اور کوچے میں، ایک ایک چوک میں کھڑے ہونے والے اور بند اشارے کے ٹائم پر اپنی گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے 10-20 روپے نکال کر ایک فقیر کو ہم دے دیتے ہیں جو آتی مجرم ہے، لینے والا ہے، مانگنے والا ہے، ناحق مانگتا ہے، آپ اس کے اوپر تو خرچ کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا سفید پوش آدمی جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، جسم کے اوپر پولا لباس نہیں، اس کے بچے کئی راتوں بلکتے ہیں اور بھوکے سو جاتے ہیں تو اس کے اوپر خرچ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الہافا، اللہ فرماتے تم ان کے چہروں سے پہچان کہ وہ لوگوں سے چمٹ کے سوال نہیں کرتے، وہ آ کے مانگتے نہیں ہیں، وہ مسجد کے کونے کے اوپر کھڑے نہیں ہوں گے، وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے نہیں ہوں گے، وہ سب میں کھڑے ہو کر کسی کے سامنے دستے دراز نہیں کریں گے، کسی چوک اور چوراہے میں تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ٹیگ ہے، اس کو تلاش کر، اس کو دیکھ، اور اس کو دیکھ کر اس کے اوپر اگر تو خرچ کرے گا تو پھر میں تجھے اور بتاؤں گا۔ باہر ہم 10 20 15 20 40 50 100 200 500 1000 جناب وہ خرچ کرتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، راشن کے پیک بنائیں گے اور صرف انہی کو دیں گے کہ جن کو ہم جناب بس وہ کسی موقع پر ہمیں کوئی کام نکالنا ہے نا ان سے، لہذا یار ہمیں تو بھی لے جا، بعد میں وہ پوری زندگی جناب احسان مندی رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو حدیث بیان فرمائی وہ ایسے نہیں کہی، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 بندے قیامت کے دن ایسے ہوں گے، فرمایا کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہونے والا نا، اس دن صرف عرش کا سایہ ہوگا، عرش کا سایہ، اور اس عرش کے سائے میں اللہ 7 بندوں کو جگہ عطا فرمائے گا، اے میرے مولا ہمیں بھی عطا فرما دے، 7 بندوں کو، اور ان 7 میں سے ایک بندہ وہ ہے کہ جس بندے نے اپنے مال کو خرچ کیا ہے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا ہے،
ایسے نہیں فرما دیا کائنات کے امام نے. کہاں کھڑے ہم تو راشن کے پیک بنائیں گے نا اسی کو دیں گے کہ بھئی یہ پوری زندگی احسان مند جو ہے برے کوئی کام نکالنا پڑے تو ہم جناب اسے یاد کروائیں کہ تو بھوکا مارنا پیسے کرونا دے اندر تن کھویا نہیں. یہ معاشرے کا نقشہ کھینچ رہا ہوں اور ہمارے معاشرے میں عام ہے. اگر میں 100% بیان کرتا ہوں تو 200% جناب یہ کام ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. ہم خرچ بھی کرتے ہیں تو اپنی لالچ رکھ کے کرتے ہیں, ہم کسی کو دیتے بھی ہیں اپنے مقاصد رکھ کے کرتے ہیں. احباب گرامی, ابغونی فی ضعفائکم, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کمزوروں میں مجھے تلاش کرو, کمزوروں میں مجھے تلاش کرو, اس لیے کہ تمہیں اگر روٹی روٹی ملتی ہے تو تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہے, تمہیں اگر مال ملا ہے تو تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ملا ہے. اللہ اکبر. پورا خطبہ سننے کے بعد اپنا محاسبہ ضرور کیجئے گا کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں, ہم کہاں پر ہیں, ہماری سچویشن کیا ہے, ہماری حالت کیا ہے, ہمارا لائف سٹائل کیا ہے, کیا حدیث کے مطابق ہے؟ تو پھر تو خوش ہونا چاہیے اگر حدیث کے مطابق ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے کیے کی معافی مانگ لو کہ جو کچھ ہو گیا اللہ معاف کر دے. اور پھر اگر حدیث کے مطابق ہم زندگی بسر کریں تو پھر وہ شکوہ شکایت ختم ہو جاتا ہے, جو میرا موضوع کئی جمعات سے چل رہا ہے کہ رزق کی کنجیاں اللہ روٹی روزی دیتا تو کیسے دیتا ہے. تو احباب گرامی, اپنے غریب کا ضرور خیال کریں, اپنے پڑوسی کا خیال کریں, قرب و جوار میں رہنے والوں کا خیال کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یوصینی عن الجار, یوصینی عن الجار, کہا کہ فرشتہ مسلسل اس ڈیوٹی کے اوپر مامور رہا اور وہ اپنی ڈیوٹی اس انداز میں کرتا رہا کہ میرے سر پہ کھڑے ہو کر وہ مجھے کہتا رہا کہ پڑوسی کا خیال کرنا ہے, پڑوسی کا خیال کرنا ہے, پڑوسی کا خیال کرنا ہے, پڑوسی کا خیال کرنا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر پیدا ہو گیا یہ نہ ہو کہ ایک بندہ فوت ہو اور اس کے مال میں وراثت جو ہے وہ جب تقسیم ہو تو اس کا پڑوسی بھی اس کا حقدار نکل آئے. وراثت میں اس کا بھی حصہ مقرر ہو جائے. اور ایک اور چیز جو میں نے آبزرو کی ہے وہ یہ ہے کہ دور کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب ہم سے خوش ہیں, اور جتنے بھی ہمارے نزدیک کے لوگ ہیں وہ سارے ہم سے تنگ ہیں. ہے ایسا کہ نہیں؟ سارے دور کے خوش اور سارے نزدیک کے تنگ. کوئی اختلاف کرنا چاہے کر سکتا ہے, اسے کھلی اجازت ہے, وہ کرے, لیکن حقیقت یہی ہے کیونکہ جو قریب کا ہے وہ ہمارے شب روز کو دیکھ رہا ہے, وہ ہمارے معاملات کو دیکھ رہا ہے, وہ ہماری حالت کو دیکھ رہا ہے. کوئی انسان کسی انسان کو بیوقوف نہیں بنا سکتا, اور کوئی انسان روٹی کا لقمہ کان سے نہیں کھاتا, سارے منہ سے کھاتے ہیں, سب کو پتہ چلتا ہے, ہر ایک کی اپنی ایک آبزرویشن ہے. لیکن کسی کا ظرف ہوتا ہے کہ وہ کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرتا, لیکن وہ سمجھ جاتا ہے کہ جو مجھے بدھو بنا رہا ہے نا وہ بنا رہا ہے. معاملات میرے بھائیوں, ان کے بارے میں بڑا سوال ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کرنا ہے معاملات, کہ آپ نے اپنے ماحول اور معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے آس پاس, اپنے پڑوس, اپنے گماڑ, اپنے جناب قریب میں رہنے والے قرب و جوار, ان کا آپ نے کیا خیال کیا؟ تو میرے بھائیوں ان کا خیال کریں, اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں, دوستانہ تعلقات جو ہے وہ رکھیں, دوستانہ تعلقات رکھنے چاہیے. ہاں کسی کے کسی شر کا اگر اندیشہ ہو کہ یہ کوئی شر پیدا کر سکتا ہے تو دشمنی اس سے بھی نہیں رکھنی, لیکن کنارہ کشی اختیار کی جا سکتی ہے. کنارہ کش رہیں کہ اس کے شر سے جو ہے وہ بچا جائے, اس لیے کہ من شر الوسواس الخناس اور من الجنۃ والناس, یہ بھی ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ لوگوں کے اندر بھی شر ہوتا ہے اور جنوں کا بھی شر ہوتا ہے. تو اس سے بندہ اگر پیچھے ہٹ جائے تھوڑا سا تو پھر بھی جائز ہے, لیکن دشمنی نہیں رکھنی, دشمنی نہیں پالنی, اور محبت کو پیدا کریں. سب میں بھائیوں کو کہوں گا آپس میں محبت کو پیدا کریں, رشتہ داروں میں محبت کو پیدا کریں. بہن بھائیوں کا آنا جانا ہمارے گھروں میں عام ہونا چاہیے. ماں باپ کی عزت احترام اور وقار کریں. جب یہ سارے معاملات ہم کریں گے
انشاءاللہ میرا مالک روٹی روزی وافر مقدار کے اندر دے گا، اور ایسی مقدار ہوگی کہ جس کے اندر خیر و برکت بھی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے۔